اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، مجلس شروع کرنے سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں. یہ لیڈیز کے لیے اعلان ہے کہ ابھی اندر جو خواتین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ والنٹیئرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس لیے کہ والنٹیئرز وہ لوگ کام کر رہے اور آپ کی یہ مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ مجلس میں جب آئے تو اپنے سارے کمفرٹ کو دیکھنا نہیں چاہیے. اگر کرسی نہیں ہے تو اس کو مینیج کریں اور والنٹیئرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ادروائز مجلس میں ڈسٹرب ہوگا اور یہ ناراضگی بیوی ہوگی. 1 گھنٹہ کی مجلس ہے. میری خواہش آپ سب خواتین سے کہ پلیز والنٹیئرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. رضوی کالج بامبے کی 7th مجلس ہے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ان 21st سینچری. مولا حسین کی اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر، اس خواہش کے اوپر، امام حسین کی خواہش تھی کہ کوئی مدد کرنے والا ہے کیا، یہ وش تھی امام حسین کی. اور یہ تو کرم ہے امام حسین کا کہ حسین نے ہم سے مدد مانگی. حسین کو ضرورت نہیں ہے مدد مانگنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کرم ہے، بلیسنگ ہے مولا حسین کی کہ امام نے چاہنے والوں کو اس قابل سمجھا، ہم کو اس قابل سمجھا کہ وہ ہماری مدد لیں. تو یہ ہمارے لیے ایک آنر ہے، ہمارے لیے یہ آنر ہے کہ میں امام حسین کی مدد کروں، میں اسلام کی مدد کروں. اس لیے کہ اگر تم کو یہ آنر مل جائے تو تمہارے لیے تو بخشش ہے، ہر چیز تمہاری ہے. تو یہ جو میں بار بار بول رہا 7 دن سے کہ یہ امام کا یہ جملہ کہ کون ہے میری مدد کرے، کتنے لوگوں کے دلوں میں اتنے دنوں میں خواہش پیدا ہوئی، کوئی وش پیدا ہوئی دل میں. محرم جب آتا تو یہ خواہش کرتے نا کہ امام کے لیے میں کچھ کروں. تو یہ خواہش کو پیدا کرنا کافی ہے. میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا. یہی خواہش کو چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں رکھا کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم حل من ناصر ینصرنا. یہ امام حسین پکار کے بول رہے کہ who is going to help me، کون ہے میری مدد کرنے والا. 160 یا 70 ایئرس کے بعد چھٹے امام نے جب زیارت وارثہ ہم کو تعلیم دی تو اس وقت امام نے یہ جملہ رکھا فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہماری خواہش ہے. فیا لیتنی ہماری خواہش کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا تو مولا حسین میں آپ کو سرو کرتا، میں آپ کی نصرت کرتا، میں آپ کی مدد کرتا. اسی لیے معصوم کہتے ہیں، میں نہیں بول رہا، معصوم کہتے ہیں کہ پوری لائف میں، پوری زندگی میں 60 70 80 ایئرس کی جو تمہاری بامبے کی لائف ہے، وہ پوری لائف میں اگر کسی نے ایک مرتبہ جسٹ ون ٹائم فرام ہز ہارٹ، دل سے یہ بولا کہ فیا لیتنی کنتو، کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا، تو میرے جملے نہیں ہیں، معصوم کے جملے، کہ اگر تم نے خواہش کی، ریئلی خواہش کی، تو تم مر بھی جاؤ گے تو جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تمہیں اٹھائیں گے اور حسین کے لشکر میں شامل کریں گے. تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ if we join the army of امام حسین. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بخشش کا سہارا ہے. اگر تم یہ خواہش لے کر مرو گے،
یہ خواہش لے کے زندگی گزارو گے تو 100% یہ وہ امام بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا ہے، اس امام کے ورڈز کہ اگر تم خواہش کرو گے تو تمہاری اس وش کو پورا کیا جائے گا۔ میں 7 days سے یہی بول رہا ہوں، لیکن حسین کے لشکر میں وہی جوائن کرے گا، حسین کی آرمی کو وہ انسان جوائن کرے گا جو مولا حسین کی بات سنے گا، جو ان کی ٹیچنگز پہ عمل کرے گا۔ ہر آدمی جوائن نہیں کرے گا۔ 61 ہجری میں لاکھوں مسلمان تھے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں مسلمز تھے، لیکن جوائن کس نے کیا؟ وہی جو 72 تھے۔ تو آج بھی بامبے میں ماشاءاللہ 4-5 لاکھ شیعہ، پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں، 90+ تو ایران میں، سعودی عربیہ، پورا گلف، پورا یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، سب کانٹیننٹ، فار ایسٹ، ہر جگہ ہے امام کے چاہنے والے۔ تو کیا سب جوائن کریں گے؟ نو، وہی جوائن کرے گا حسین کو کہ جس نے کوئی کام کیا امام کے لیے زندگی میں۔ میں وہی موٹیویشن چاہ رہا، میں وہی بات بول رہا آپ کو اتنے دنوں سے، بار بار ایک جملہ ریپیٹ کر رہا کہ محرم ہمارے لیے ریمائنڈر ہے۔ جوائن وہی کرے گا نا۔ مثال کے طور پہ آج کا شیعہ بولے گا میں جوائن کروں گا، لیکن اس کی اگر شکل دیکھے تو کلین شیو ہے۔ کیا حسین کی آرمی میں کوئی کلین شیو جائے گا؟ ڈونٹ آسک می، ڈونٹ آسک می، کتاب دیکھ لو۔ کلین شیو کیسے جائے گا؟ اس لیے کہ جو شیو کرتا تھا وہ تو یزید تھا۔ جنگ صفین میں پہلی مرتبہ واجب ہونے کے بعد، پہلی مرتبہ رسول کے بعد، رسول کے حکم کے بعد، پہلی مرتبہ جنگ صفین میں مسلمانوں نے داڑھی کو کاٹا ہے۔ اس کے بعد سے سلسلہ چلا۔ آپ کسی بھی مولوی سے پوچھ لو، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایون اگر کوئی آغا شستانی کا مخلد ہے، کوئی رہبر معظم آغا خمینئی صاحب کا مخلد ہے، کوئی بشیر نجفی کا ہے، کوئی آغا فیاض کا ہے، کسی سے بھی توضیح انٹرنیٹ کے اوپر ہے، سمارٹ فونز میں توضیح ہے، چیک کر لو تم۔ میں نہیں بول رہا، میں ایک بات مثال دے رہا کہ اگر کو تم کلین کرو گے اپنے آپ کو، اگر تم محرم میں بھی اتنا ریسپیکٹ نہیں ہے تمہارے پاس حسین ابن علی کی، so then what؟ then پھر کیا ہے؟ میں شیعہ ہوں، میں حسینی ہوں۔ ان چیزوں کو چیک کرو اپنی زندگی میں، یہ چیزوں کو چیک کرو، then you will realize کہ پہلا سٹیپ ٹمارو موت آ جائے۔ کتنے واقعات میں آپ کو بامبے لاسٹ ایئر میں اور اب میں کتنے ایسے اچھے اچھے لوگ جوان کینسر کے پیشنٹ ہو گئے۔ I was shocked جب بامبے آ کے سنا وہ لاسٹ ایئر بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، اب بیمار ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں یوتھ کو بول رہا تم سٹارٹ کرو۔ کتنے زندگی کا کوئی بھروسہ ہے یار؟ کوئی بھروسہ ہے زندگی کا؟ اگر میں حسین کے لیے یہ سیکریفائز نہیں کرتا اب یہ ایج میں، پھر کب کرو گے؟ then how you are saying کہ لبیک یا حسین حل من ناصر ینصرنا مولا، you want me I'm ready۔ آپ بول رہے نا، ہر شیعہ بولتا میں تیار ہوں مولا، لیکن کیسے تیار ہو؟ تم کر رہے کیا؟ کون سی چیز اس محرم میں حسین کے لیے چھوڑنے کے لیے کہا؟ افسوس سے کہہ رہا دوستو، افسوس، I'm sad to say this۔ آج میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، وہ لوگ سیمینار رکھ رہے، وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے مجھ سے۔ لاسٹ ایئر میں نے بولا تھا، بولے میں اس لیے ہم سیمینار رکھ رہے مولانا کہ ہماری کمیونٹی میں ڈرگز ایڈکٹ ہو گئے۔ یہ مجھے امریکہ میں بولنا پڑتا، یہ بات یورپ میں بولنا پڑتا، جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں بولتا ہوں، انڈیا میں نہیں بولنا پڑتا تھا، اب یہ بات بھی بولنا پڑ رہا۔ How can you think
امام علی کا چاہنے والا عزادار حسین، ڈرگس ایڈکٹ، لڑکیاں اور لڑکے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ینگ ایج میں. اگر اس بیماری سے، اس ڈیزیز سے نہیں بچو گے، انصاف سے بولو کوئی ڈرگ ایڈکٹ حسین کی آرمی کو جوائن کر سکتا؟ I just want to know. کیا تم جوائن کر سکتے؟ جو تمہارا عمل ہے. تم اگر ڈرگ ایڈکٹ ہو، ڈرگز لیتے ہو، کیا تم مولا حسین کو جوائن؟ تم یو کین سے کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. پورے سال میں 365 ڈیز میں تم ایک دفعہ تو زیارت وارثہ پڑھتے ہوگے. میں اس سے زیادہ کیا بولوں؟ ڈیلی پڑھو، ڈیلی. تمہاری لائف بدل جائے گی. بامبے میں جو شخص زیارت وارثہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں رسک کا پرابلم نہیں ہوتا، سٹریس سے دور ہوتا، ٹینشن فری رہتا، کئی بیماریوں سے بچتا. تو کوئی جو ڈرگز لے رہا، 1 لو 10 لو، پلیز بول رہا میں، وہ اس کمپنی میں مت رہو جو تمہارے فرینڈ سرکل میں ڈرگز لیے جا رہے. افسوس سے بول رہا یار، ویری بیڈ کہ ہماری کمیونٹی میں نہیں تھا، انڈیا میں تو تھا ہی نہیں. یہ بیماری آئی کہاں سے؟ ہاؤ کین یو تھنک کہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ. اب میں کیا بولوں، رک کے بولنا پڑ رہا. ڈرنکس لیکر لے رہے تم. سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. ڈرنکس کرتے کرسمس میں، نیو ایئر میں، پارٹیز میں. and then you say فیالتنی، then you say حل من ناصرون ینصرون کا میں جواب دے سکتا؟ لبائی کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ؟ اسی لیے بول رہا ان پیرنٹ سے کہ پلیز اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو بچپنے سے. گرانٹیڈ مت لو اسلام کو، گرانٹیڈ مت لو. جب نبی نو کا بیٹا اتنے بڑے نبی کا بیٹا جب گمراہ ہو سکتا تو کیا ہمارا لڑکا نہیں ہو سکتا؟ جو گرانٹیڈ لے لیا نا کہ میں تو اسلام پہ ہوں، آئی ایم فائن. یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو. یہ محرم میں اگر کوئی کرتا، ایک بھی لڑکا اگر لیتا ہے نا، وہ میری آواز سن رہا تو یاد رکھو، جو ڈرنک کرتا ہے، جو یہ بیماریوں میں مبتلا ہے، سکرات موت سے مرے گا. ایسی موت آئے گی اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی انلیس وہ اللہ کے سامنے جا کے، حسین کے سامنے جا کے معافی مانگ کے سٹاپ کرے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اب اپنے بچوں کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن ہے، قرآن. عابد بلرامی نہیں بول رہا. کہ اے ایمان والو، اے علی کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. اللہ بول رہا پروٹیکٹ یور سیلف، پروٹیکٹ یور کڈس. کس چیز سے بچاؤ؟ سورہ تحریم کی یہ آیت ہے، سورہ نمبر 66 اس کی یہ آیت ہے کہ پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ پروٹیکٹ یور کڈس. کس چیز سے؟ اس فائر سے، اس آگ سے. وہ آگ، فائر کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. اگر if you don't leave یاد رکھو تمہارا. میں کچھ نہیں بول رہا، اسلام بول رہا، اللہ بول رہا، قرآن بول رہا. یہ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے. میں تو 1 گھنٹے میں 5 منٹ بول کے آگے بڑھ جاؤں گا. ڈرگس سے بچاؤ اپنے آپ کو، ڈرنک سے بچاؤ. بی بی زینب شب عاشور آن و محمد کو تعلیم دے رہی تھی. کیا ضرورت تھی بی بی کو بتانے کی؟
کہ بیٹا کل کا دن اسلام پہ سیکریفائز ہونے کا دن ہے، سر قلم کرنے کا دن ہے، اپنی جان کو دینے کا دن ہے. کیوں بول رہے تھے شہزادی؟ اون محمد علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، زینب کے بچے ہیں. بچپنے سے شہزادی نے وہ براٹ اپ کیا. ان بچوں نے آنکھ کھولا علی کی گود میں، ان بچوں نے آنکھ کھولا حسن حسین کی گود میں. ان کو بھی تعلیم دے رہی بی بی اون محمد کو نہیں بول رہے تھے. بی بی یہ ہم کو بول رہے، ہماری ان ماؤں کو بول رہے کہ جن کی گود میں لڑکے لڑکیاں، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. میں زینب ہو کر اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی، تو تم کو کیا ہوا؟ تم میری کنیز ہو کے تم بچوں کو بھول گئے. اسلام اتنا آسان نہیں ہے. if you don't work for Islam, if you don't work for امام حسین، یاد رکھو. یہ میں نے کہا کہ لاسٹ ایئر اور اس سال میں 4-5 تو کینسر کیسز ہیں. کتنے لوگ ختم ہو گئے، کتنے بیماریوں میں چلے گئے. جو ٹائم ملا اس ٹائم میں صرف یہ مت بولو کہ 10 دن رضوی کالج آنا ہے، اس کے بعد تھینک یو ویری مچ، پھر کوئی ایک مجلس کر لی تو بہت بڑا احسان کر دیا. یہ نہیں. اتنے لوگ ہم زیارت پہ جاتے، عمرے پہ جاتے، زیارت کر کے واپس آ رہے. یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جب بھی میں ہر سال المنتظر کے ساتھ جاتا ہوں کربلا مولا، یہ سال بھی گیا تھا 13 رجب میں وہیں کرتا. تو فرسٹ ڈے جب آتا وہاں پہ زیارت یا عمرے پہ، تو میں پورے گروپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. پورے گروپ میں جب میں میری پہلی سپیچ ہوتی، مجلس ہوتی وہاں پہ، تو پہلی سپیچ میں یہی بولتا ہوں کہ لیسن، ہم لوگ 14 دن کے لیے نجف اشرف آئے ہوئے ہیں، کربلا آئے ہوئے ہیں 14 ڈیز کے لیے. اوکے 14 ڈیز ہم نجف اشرف میں رہیں گے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. زیارت مولا کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. تو میں ہمیشہ وہاں ایک بات بولتا ہوں، اور اس سے کہ ہم لوگ یہاں آئے نجف اشرف اور کربلا زیارت کے لیے. 14 دن کی ہماری ٹرپ ہے. بامبے میں ہالیڈیز ہے، چھٹیاں ہیں بچوں کو. تو تم لوگ جو 14 دن کے لیے 14 ڈیز کے لیے کربلا یا نجف آئے ہوئے، یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم بچوں کو چھٹی ہے تو لیٹس گو ٹو کربلا 14 ڈیز وہاں سپینڈ کرو اور واپس آ جاؤ. یہ ایم سے ہم نہیں آئے یہاں پہ، یہ یاد رکھو. اگر ہالیڈے ریسورٹ ہوتا تو آپ کو کہیں اور جانا تھا. ہالیڈے پہ کہیں اور جاؤ. کربلا ہالیڈے ریسورٹ نہیں، نجف ہالیڈے ریسورٹ نہیں. یہ تقدیر کو بدلنے کی جگہ، تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی جگہ. میں نے کہا جیسے غور سے سنو، جیسے بامبے سے آئے کربلا، اگر ویسے ہی 14 دن کے بعد تم واپس بامبے چلے جاؤ اور ویسے ہی رہو جیسے تھے، تو پھر زیارت کا مقصد کیا پورا ہوا؟ حسین کے پاس، علی کے پاس آگے چینج نہیں ہوئے. علی کے پاس آگے امام علی کی سیرت پہ عمل نہیں کیا. میں نے کہا جب تم بامبے واپس جاؤ، ایئرپورٹ پہ اترو، جو تم کو لینے آئے تمہاری فیملی ممبرز، وہ لوگ بولے کہ کتنا چینج آ گیا تمہارے میں، تو تم بولو میں حسین سے مل کے آ رہا ہوں. یہ بولو. اگر چینج نہیں آ رہا، ویسے ہی ہے جیسے تھے، تو بھی یہ زیارت کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں ویسے کہ کربلا میں تو پورے حجاب میں تھے، ایئرپورٹ آئے تو حجاب اتر گیا. اب میں کیا بولوں آپ کو؟ ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ تمہارا یہ چینج نہیں، کوئی اچھی بات نہیں. اگر امام علی کے بعد جا کے چینج نہیں ہو رہے تو ایگزیکٹلی وہی چیز محرم ہے. 10 دن ہر گھر میں عزا کھانا، ایک جذبہ.
محرم آ کے محرم چلا گیا اور میری لائف میں چینج نہیں آیا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ڈیلی تم 2 3 4 4 مجلسیں کر رہے، 4 مرتبہ. میں ایک بات بولوں آپ کو، اگزامپل 4 دن 4 مجلسیں اگر تم نے کی ڈیلی، تو 4 دفعہ حسین نے تم کو دیکھا، نہیں دیکھا؟ آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ مجلس میں آتے تو مولا حسین آپ کو نہیں دیکھتے؟ جیسے تم زیارت پہ جاتے، کیا تم یہ سمجھ رہے کہ حسین تم کو دیکھتے نہیں؟ امام علی تم کو نہیں دیکھتے؟ وہ ایسا دیکھتے کہ میرا زائر ہے، میرا مہمان ہے. اسی طرح جب مجلس میں تم آتے نا تو نگاہ کرم امام حسین تمہارے اوپر پڑتی. جب حسین کی نگاہ پڑ، حسین تم کو دیکھ رہے، ایسا مت کرو کہ حسین تمہارے چہرے کو دیکھ کے منہ پھیل لے، خدا نہ خواستہ. اگر اب میں کیا بولوں آپ کو، ڈرگس، ڈرنکس، بے حجاب، کلین شیو، گیملنگ، رزق حرام، تم سمجھتے کہ مولا حسین ہم کو دیکھ کر سینے سے لگائیں گے؟ حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے. مولا حسین کو ہم نہیں چاہیے، بٹ وی نیڈ امام حسین. اگر حسین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اپنی لائف کو، کیریکٹر کو بدلنا یہ اسی کا آدمی کرے گا، وہی مدد کرے گا امام کی جو لبیک یا حسین اسی کی ایکسپٹ ہوگی جو حسین کی بات سنے گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. کیا اچھا لگ رہا بچوں کے منہ سے ماشاءاللہ، کتنا اچھا لگ رہا. یہ نام ایسا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، نہیں ملتا؟ ایک پیس ملتا نا. روزانہ یالی یالی یالی، اگر کوئی یالی مدد سینے پہ ہاتھ رکھ کے 18 مرتبہ صبح میں بولے تو اس کے آرٹریز اوپن ہوتے، ہارٹ کے پرابلم سے بچتا ہو. سٹارٹ یور ڈے ود یالی مدد. لیکن یہ نہیں کرو کہ آپ یالی مدد بولے ہوئے باہر نکل کے پھر دنیا میں ڈوب جائے، وہ نہیں کرنا. یالی مدد بولے، یہ نام اس میں اعظم ہے، وضو کے ساتھ لو. ہم بھی یالی مدد بول رہے، سلمان نے بھی یالی مدد بولا. سلمان منیت کی منزل میں چلا گیا، ہم پیچھے ہٹ گئے. تو یہ کوشش کرو کہ جب بولو امام کا نام تو اس خلوص کے ساتھ بولو کہ تمہارا نام، تمہاری زبان سے نام نکلے اور مولا تم کو دیکھ کے مسکرا دے. یہ کامیابی ہے تمہاری. اس کے لیے جو کام کرے گا نا اسی کے لیے بہتری ہے کام کرنا. کام میں بار بار ایک جملہ بولتا کہ ڈو سم تھنگ، ڈو سم تھنگ. وائی؟ اس مولا کو وہی پسند جو کام کرے حسین کے اسلام کے لیے. یہ مت سمجھو کہ شیعت بڑی آسانی سے آ گئی. یہ مت سمجھو کہ آج اگر آرام سے رضوی کالج میں اتنے بڑے ہال میں آرام سے بیٹھ کر ریلیکس ہو کر میں مجلس سن رہا، حسین کا ذکر کر رہا، آپ سمجھ رہے یہ آسان ہے؟ ایسی ہے شیعت. آج 2016 میں بول رہا، کتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں تم 1 گھنٹہ مجلس نہیں کر سکتے. بڑی بڑی سٹیز، میں نام نہیں لے سکتا ممبر سے، گن پوائنٹ پہ عزاداری ہو رہی، ڈیپورٹیشن کا ڈر ہے کہ کہیں ڈیپورٹ نہ کرا دیا جائے. ایسے پرابلمز میں وہ لوگ ایک مجلس کر رہے، 1 گھنٹے کی اور چلے جا رہے گھروں. شب عاشور، شب عاشور، 1 مجلس. یہ تو ریلیکس شکر ادا کرو کہ گورنمنٹ آف انڈیا اچھی ہے، تم کو عزاداری کی اجازت دے دی. جبکہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس کے بعد اتنی اچھی عزاداری ہو رہی. حسین نے تمہارے اوپر ایک بلیسنگ ہے یہ عزاداری کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو بات کل جرنلزم پہ بولی تھی کہ جرنلزم کے لیے آگے بڑھو، کام کرو، علم کو حاصل کرو، جو بولا تھا. کیوں بولا تھا؟ اس کی ریزن ہے کہ آج جو عزاداری، آج جو ذکر حسین، جو شیعت بچی ہوئی ہے، وہ کس کی وجہ سے بچی ہوئی ہے؟ ان لوگوں کی قربانی کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کئی ایسی پرسنالٹیز ہیں ہماری کہ جنہوں نے، جیسے میں آپ کو بول رہا کہ ڈو ڈو ڈو، ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی کام کر کے بتایا.
ایک کتاب، غور سے سننا، اسلام کی ایک مشہور ہماری بک جو 4th سینچری میں لکھی گئی، سوری 3rd سینچری میں لکھی گئی، ایک ایسی کتاب جو آج 1200 ایئر سے ہمارے پاس شیعت کی موسٹ ریلائبل بک، شیعت کی پوری حدیثیں جس میں ہے، یہ ایسے زمانے میں لکھی گئی. میں عورتوں میں بھی بول رہا ہوں موٹیویشن کے لیے، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے، ایسے پیریڈ میں لکھی کہ جس پیریڈ میں شیعت ایسا اندھیرے میں چلی گئی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. ہمارے پاس ایک حدیث نہیں تھی، ایک سیئنگ نہیں تھی معصوم کی، اس لیے کہ امام زمانہ پردے میں چلا گیا. 11ویں امام کی شہادت ہو گئی 260 ہجری، 11ویں امام کی شہادت، زمانے کا امام پردے میں، شیعوں کا کوئی لیڈر نہیں، شیعوں کا کوئی رہبر نہیں، شیعت ایسا ڈگمگا رہی. ایسے موقع پر ایک مجاہد، ایک امام کا چاہنے والا اٹھ کے اس نے اپنی جوانی کے میں یوتھ کو بول رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جوانی کے، نئی شادی ہوئی، 18 سال 18 ایئرس اس نے اپنی لائف کے سرو کیے ٹو رائٹ دس بک. اور وہ 3 والیومز میں ہے، 3 والیومز میں لکھا، حدیث کی، پروفٹ کی حدیث کی پہلی کتاب ہماری، فرسٹ بک شیعت کی. لکھنے والا 18 سال، نہ اس کو کوئی سپانسر کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہے. زمانہ دشمن زمانہ، 1000 میل، آج کی ٹریولنگ نہیں کہ آپ آج فلائٹ میں بیٹھو 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے. اس زمانے کی ٹریولنگ، قافلے اونٹ پہ جاتے تھے ایک حدیث کو لینے، ایک سیئنگ کو لینے. 1000 میل ٹریول کیا، 1000 miles just to get one حدیث from پروفٹ کی. کوئی حدیث اس کے پاس ہے، اپنا اون پیسہ خرچ کیا. یہ وہاں پہ اس نے نہیں سوچا کہ میں اتنا پیسے خرچ کر رہا ہوں میرا نام ہوگا. یہ جو بیماری ہے نا ہمارے پاس کہ میں کسی کو سپانسر کروں تو میرا نام ہوگا، اپنا پرسنل، آپ جا کے بولو کہ یہ کام کرو، مجھے کیا انٹرسٹ ہے، میرا نام تھوڑی ہو رہا ہے اس میں. یہ بیماری، مسجد بھی بنائی تو 4 لوگوں کو بول کے بنائی، رمضان میں ڈونیشن بھی دیا تو 4 لوگوں کو بول کے دیا. یہ آدمی، اس کو کوئی سپانسر نہیں تھا، یہ مارکیٹ میں جا کے نہیں بول رہا تھا کہ آئی ایم رائٹنگ دس بک. اگر مارکیٹ میں بولتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا. اس کو کسی نے آ کے یہ نہیں بولا کہ یو ڈو دس. اس نے اپنی مورل ریسپانسبلٹی سمجھی. اس کے ذہن میں حل من ناصر ینصرنا کا امام کا وہ سلوگن تھا، امام کا وہ سوال تھا کہ کوئی ہے میری مدد کرے. وہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں امام کی مدد کیسے کروں، شیعت کی مدد کیسے کروں، ہاؤ کین آئی ہیلپ شیعت. میں کیسے امام کی سیئنگز کو ایک جگہ جمع کر کے، جو شیعت اس وقت پھیلی ہوئی ہے، سکیٹرڈ ہے، اس کو ایک جگہ کیسے لاؤں. اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی. غیبت امام میں وہ اسمالر اوکلٹیشن کا زمانہ ہے، وہ اسمالر غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے. اس پیریڈ میں اس آدمی نے اپنی مورل ریسپانسبلٹی سمجھ کے اس نے سیئنگز کو جمع کرنا شروع کیا. میں تعریف ان کی وائف اس لیے کرتا کہ اس شخص کی بیوی کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ جب تک عورت ساتھ نہ دے شوہر کچھ نہیں کر سکتا. نئی شادی ہے، بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم اکیلے تھوڑی ہے شیعہ، تم اکیلے تھوڑی ہے تمہاری ذمہ داری، تم بس اپنی نماز پڑھ لو، مسجد چلے جاؤ، روزہ رکھ لو، تھوڑا سا ڈونیشن دے لو، گھر میں بیٹھو، یہی ہے شیعت. نو. اس کی وائف نے کہا کہ میری پوری سپورٹ تم کو ہے. نئی شادی ہوئی، آسان نہیں ہے، سننا آسان ہے. اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں ہے. چلو آج اگر بیوی بولے کہ تم جاؤ کام کرو، واٹس ایپ پہ بات ہو رہی، اسکائپ پہ بات ہو رہی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے. اس زمانے میں نہ فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ اسکائپ ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے، فلائٹ بھی نہیں ہے. اگر مر جائے تو کیا ہو راستے میں. نئی شادی ہوئی. اس عورت نے
پورا مورل سپورٹ دے کر she said, go and work for Imam Hussain. Go and work for Islam. I'm here to help you. 18 سال سوچو یار، سوچو، ہم اپنے بارے میں سوچتے، اس کو اسلام کی فکر تھی. ویری امپورٹنٹ مجلس میں وہی بول رہا. اب صرف 2 مجلسیں، کل اور پرسوں ایک اور واقعات بتاؤں گا. اس نے پورا سپورٹ دے کر بھیجا. تو اس شخص نے 18 ایئرز میں ایک ایسی کتاب لکھی، اس کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گیا. یو نو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ 3 والیومز میں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. پورا اسلام، آپ کو معلوم ہے کتنی حدیثوں کو اس نے جمع کیے. اکیلا آدمی، وہ پیریڈ میں کمپیوٹر اب ایج نہیں ہے، اور کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ بیٹھ کے حدیثیں لکھے. نو، پین سے لکھنا ہے، اور پین سے بھی بال پین نہیں ہے. اس زمانے میں بال پین نہیں تھا. اس زمانے میں لکڑی کا ووڈن پین ہوتا تھا. انک ایک بال میں ہوتی تھی، اس بال میں انک میں ڈپ کرتا تھا. ڈپ کر کے ایک ورڈ لکھا، ڈرائی ہو گئی، پھر ڈپ کرا، پھر ایک ورڈ ڈپ کرا، ایک ورڈ ڈپ کرا. ایسے کتنے لکھے؟ یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں ان کا کنٹریبیوشن. اس اکیلے آدمی نے 16,199 حدیثوں کو 18 سال میں جمع کر کے یہ انتہائی امپورٹنٹ بک، حدیث کی پہلی بک. آج کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک اصول کافی نہیں پڑھتا. یہ کنٹریبیوشن ہے نا. ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے بامبے میں؟ اعتراض کرنا. ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایلیگیشنز لگانا. ہمارا کیا کنٹریبیوشن؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو سب سے بڑے ہیں. یہ فکر نکالو. عورت کو بول رہا کہ ایسی سپورٹ کرو. اگر تمہارا ہسبینڈ میں ٹیلنٹ ہے تو جسٹ سپورٹ ہم. نیک کرو کہ بابا یو آلسو ڈو سم تھنگ نا، یو آلسو ڈو سم تھنگ نا. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، 100% ذمہ داری ہے. بنت الہدا سید باخر صدر کی بہن کام کیا، ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ باخر صدر کی ذمہ داری ہے، بنت الہدا کے شوہر کی ذمہ داری ہے. عورت کی بھی ذمہ داری اسلام میں. جیسا ہماری ماں ختیجہ نے کام کیا، خدیجہ الکبریٰ نے کام کیا. اب آپ کو میں ایک اور بات بولوں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. بی بی زہرا مادر حسنین جب انجرڈ ہوئی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرا، بی بی انجرڈ ہو گئی. ایسی انجرڈ ہوئی کہ آپ کے ربس ٹوٹ گئی. پیٹ میں بیٹا شہزادہ محسن شہید ہو گیا. میں نے بڑی آسانی سے بول دیا یہ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے. شہید ہو گیا. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی عورت خدا نہ خواستہ جلتا ہوا دروازہ گرے، ربس ٹوٹ جائے، پیٹ میں بچہ، پریگننسی ختم ہو جائے، بچہ شہید ہو جائے، وہ عورت کسی قابل رہے گی کام کرنے کی؟ وہ کوئی کام کرے گی اسلام کی؟ وہ بولے گی سی می، میرا حشر کیا ہے؟ لیکن بی بی کا کریج، بی بی زہرا کا کریج دیکھو. بی بی نے جب گری انکانشیس ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. فضا لوگ کنیزوں نے پانی ڈال کے جو بھی طریقے سے بی بی کو ہوش میں لایا. یہ ٹائم میں امام علی کو کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے چلے گئے. بی بی اٹھی،
اٹھ کے پہلا سوال یہ کیا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابو الحسن کو امام علی کو اسدال کر لے کر گئے. ایسے سٹیج میں فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے اٹھی, کنیزوں سے کہا مجھے سہارا دو, چادر منگوائی, چادر منگوا کے دربار میں جا کے پروٹیسٹ کیا امام علی کے حق کے بارے میں. اور کیا بولا؟ چھوڑو علی کو ورنہ بالوں کو پریشان کروں گی. پروٹیسٹ کیا, اپنے خلافت کے بارے میں کہا. اس کے بعد بی بی انجرڈ ہو کر شہید ہوئے تک 75 ڈیز کی اگر تم روایت لیتے ہو یا 90 ڈیز, 75 لو, 75 ڈیز فاطمہ گھر میں بیٹھ کر پروپوگیشن نہیں کیا, بلکہ گھر میں بیٹھ کے انہیں بولا کہ میں کیا کر سکتی, بس نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں, میں تو انجرڈ ہے. نہیں, بلکہ بی بی زہرا کے بارے میں یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں, ان گھروں میں جہاں عورتیں ہوتی تھی, ان عورتوں میں جا کر بتاتی تھی کہ دیکھو یہ ہمارا حق ہے, علی کا حق چھینا گیا. پروٹیسٹ کرتی تھی, لوگوں کو تعلیم دیتی تھی, لوگوں کو بتاتی تھی. فاطمہ کی سیرت بھی یہی ہے, علی کی سیرت بھی یہی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے مت گزارو, کچھ تو کام کرو. انجرڈ ہو کے رسول کی بیٹی کام کر سکتی اور آج ہم نہیں کر سکتے. یہ فکر کو پیدا کرو, یہ سوچو کہ مجھے کچھ کرنا ہے کربلا کے لیے. اگر تم نے کر لیا, محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی جس نے اصول کافی لکھی, اس رائٹر کا نام محمد ابن اسحاق ابن یعقوب کلینی. آج 1200 سال سے 1200 ایئر سے یعقوب کلینی زندہ. اچھا, یہ ایک کتاب نہیں ہے ان کی, 100 بکس ہے ان کی, 100 بکس ہے, 100 بکس ہے ان کی. انہوں نے کام کیا اسلام کے لیے. کہ آج ہم بیٹھ کے, اگر میں عزاداری کی میں تقریر کر رہا, آج اگر ہم بیٹھ کے ہمارے مجتہد بن کے اگر پروپوگیٹ کر رہے اسلام کو, ٹیچنگ بھیج رہے, فتوے دے رہے, تو ان کی کتاب کا کنٹریبیوشن ہے. آپ امیجن کرو اگر ایسا کوئی کام کرے دین کے لیے. دیکھیں انہوں نے کتاب لکھی, میں یہ نہیں بول رہا آپ کو کتاب لکھو, جیسا چاہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو حسین کے اس فریم میں لے کر آؤ, اسلام کے اس فریم میں لے کر آؤ, اور جذبے کی دعا کرو کہ اللہ تو مجھے چانس دے, ایک موقع دے کہ میں بھی تیرے دین کی خدمت کروں. تمہارا کام ہے بامبے میں ایک سٹیپ آگے بڑھنا, منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. تمہارا کام ہے. دوسرا, شہید اول آسانی سے شیعت نہیں آئی, نام بھی نہیں معلوم ہے. میں کئی بیچ کے واقعات چھوڑا. اس شیعت کو بچانے کے لیے زبان کاٹی گئی, زبان, ہاتھ کاٹے گئے, پیر کاٹے گئے. کیوں؟ جرم کیا تھا؟ کوئی کرمنل تھے وہ؟ نو, کرمنل نہیں تھے. ایک کتاب لکھی تھی اہل بیت کے لیے, لما اس کتاب کا نام ہے, لما. آج نجف اشرف میں بھی پڑھائی جاتی, خم میں بھی پڑھائی جاتی, ہمارے مدرسوں میں بھی یہاں پڑھائی جاتی. لما اس کتاب کو لکھ کر شیعت کو اس سٹیج پہ لے کر آ گئے. اس بندے کو زبان, میں کتنی آسانی سے بول رہا, زبان کاٹ دیا گئی, ہاتھ اور پیر کاٹے, ہینگ کیا. ہینگ کر کے جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی باڈی کو جلا دیا, فائر میں ڈالا. جو ایشز بچے تھے اس ایشز کو ہوا میں اڑا دیا. آج ان کی خبر نہیں ہے, ان کی گریو نہیں ہے. آپ یہی تو میں بول رہا, گریو ہو یا نہ ہو, if you work, اللہ تمہارے نام کو باقی رکھتا, امام تمہارے نام کو. میں یہ واقعات صرف موٹیویشن کے لیے بول رہا کہ میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو کہ تم کچھ کرو, لبیک کیا حسین بولو, جواب دو, آنسر کرو, اعتراض مت کرو. فکر کو پازیٹیو وے میں لے کے جا کے یہ سوچو کہ مولا صرف 2 دن رہ گئے محرم ختم ہونے, عاشورے کو 2 دن رہ گئے, مولا
پلیز بولا کوئی راستہ بتاؤ. تم یقین کرو میری بات پہ, تم بامبے میں تم آپ پیچھے نہیں رہو گے, تم بامبے میں گرو کرو گے, اتنی بلندی پہ جاؤ گے. اس لیے کہ حسین جو کام کرتا ہے دین کا, وعدہ رسول کا ہے, وعدہ امام کا ہے کہ تم کرو گے کام, تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ باقی رکھیں گے ہم. اگر تم چاہتے ہی کہ تمہارا نام باقی رہے, صرف اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. ٹرائی ٹو ورک فار اسلام, ٹرائی ٹو ورک فار کربلا, ٹرائی ٹو ورک فار امام حسین. بس ایک آخری دعا دے کے جاتا کہ عاشورے سے اربعین تک, عاشورے سے اربعین تک 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو, اور دونوں سیدانیوں کو اور چوتھے امام کو ہدیہ کرنا. زیارت عاشورہ جو سب سے زیادہ تم کو فائدے کی چیز ہے. آغا بہجت کا نام سنا ہے؟ آغا بہجت نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا, شیخ قاضی کو, استاد کو دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ آئے, غور سے سنو. آنے کے بعد آغا بہجت نے پوچھا کہ آپ کو کتنا بڑا سٹیٹس ملا ہوگا مرنے کے بعد, کتنا ریوارڈ ملا ہوگا امام کے پاس سے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مجھے بہت ملا امام کے پاس. تو انہوں نے آغا بہجت نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو کچھ فیل ہوا کہ کاش میں یہ دنیا میں زیادہ کرتا, کاش میں دنیا میں یہ کام زیادہ کرتا تو مجھے اتنا بڑا ریوارڈ ملتا؟ تو انہوں نے کہا ہاں, 3 کام بولتے انہوں نے کہا. پہلی چیز انہوں نے کہی, پلیز غور سے سنو, یہ گولڈن گفٹ ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی کام تم کو وہاں جانے کے بعد فیل ہوا کہ کاش یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے یہاں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا, اس لیے کہ وہاں اگر فائدہ ہو رہا تو وہ کامیاب ہے. تو انہوں نے کہا آغا بہجت سے کہ یس مجھے وہاں جانے کے بعد فیل ہوا کہ کاش یہ کام میں زیادہ کرتا. پوچھا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ پہنچا وہاں پہ یہ 3 کاموں سے پہنچا. پہلا کام یہ کہا کہ میں ریگولر تھا زیارت عاشورہ میں. زیارت عاشورہ, غور سے سنو, زیارت عاشورہ پڑھتا تھا, مجھے فیل یہ ہوا کاش میں یہ زیارت 4 مرتبہ پڑھتا, دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھتا. تو آغا بہجت نے پوچھا زیارت عاشورہ سے خبر سے کیا مطلب ہے, گریو سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ میں یہ نہیں بولتے, جب زیارت عاشورہ پڑھتے تو آخری پارٹ کیا ہے زیارت عاشورہ کا؟ سجدے میں جاتے, سجدے میں جا کے کیا بولتے؟ انہوں نے کہا آغا بہجت سے تم جا کے سجدے میں نہیں بولتے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود؟ یہ بولتے ہیں ہم, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. کہا یہی وہ جملہ ہے کہ اگر تم ریگولر پڑھو گے تو لحد میں فرسٹ نائٹ سے لے کے جب تمہارا بیٹا لٹا کے واپس آئے گا, جب بیٹا لٹا دے گا تو اس وقت بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا تم کو, پلٹ کے ٹرن ہو کے بھی نہیں دیکھے گا. یہ امام علی کا جملہ ہے کہ اس وقت سے ڈرو, اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا اون سن, یور اون سن, علی کہتے ہیں تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا. اور یہی ہوتا, بیک بتاتا نکل جاتا باہر. آغا بہجت سے کہتا ہے, شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود کا, یہ وہ جملہ ہے کہ جو کنفرم کر رہا کہ لحد میں جانے کے بعد سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ زیارت. لیکن زیارت عاشورہ میں پڑھوں اور ڈرگز لوں, زیارت عاشورہ پڑھوں اور شیف کروں, زیارت عاشورہ پڑھے لڑکی اور بے پردہ نکلے, زیارت عاشورہ پڑھو اور غیبت کرو, زیارت عاشورہ پڑھو اور ایلیگیشنز لگاؤ, زیارت عاشورہ پڑھو اور میوزک سنو, زیارت عاشورہ پڑھو اور انڈین موویز دیکھو, تو فائدہ کیا ہے؟ Unless you do something, you change yourself, you change yourself. 1438 کا محرم میں یہ وعدہ کرو حسین سے, جب عاشورے میں تم یہ کہنا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, تو say to امام حسین کہ مولا I promise you from now I'll change my life. I'll change my life. I'll work for you, مولا, I'll work for you. بس
آپ بولیں گے یار 2 چیزیں بھی بتا دو. پہلے کی 2 چیزیں نہیں, پہلے کی 2 چیزیں میں نے بتا دیا, ایک چیز رہ گئی. اب وہ ایک چیز کیا تھی؟ مجھے آج میل آیا باقاعدہ کہ خبر میں اس کو جو فائدہ ہوا, فلاورز آئے. آپ نے ایک ہی چیز بتائی اور 2 چیزیں نہیں بتائی. میں نے 2 دن پہلے بتایا دوسری چیز. پہلی چیز کیا تھی؟ انہوں نے دین کے لیے اپنے گھر کو دے دیا تھا. بزنس کا جو ہاؤس تھا وہ مسجد کے لیے, امام بارگاہ کے لیے, دینی کلاس کے لیے دیا. ایک پہلی چیز. دوسری چیز یہ تھی, آخری چیز جو میں نے نہیں بتائی تھی, وہ یہ تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے بڑے اوبیڈینٹ تھے, ماں باپ کے اطاعت گزار تھے, جو خبر میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچا. تیسری چیز, ماں باپ کے اگر اطاعت گزار رہو گے, اوبیڈینٹ رہو گے, تو تم کو لحد میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بس میرا وقت ہو گیا, مجھے 10:15 پہ اترنا تھا. آج شاید 5 منٹ میں زیادہ پڑھ لوں, اس لیے کہ میں 9:20 پہ بیٹھا انسٹیڈ آف 9:15. آپ ایک باواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. صرف 2 دن رہ گئے میرے پاس, 2 مجلس ہیں, کل اور پرسوں کی انشاءاللہ. عاشورے کی مجلس تو پرسے کی مجلس. 2 دن میں اور بولوں گا. زیارت عاشورہ کا, آغا بہجت کا یہ جملہ کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز, دن میں 4 مرتبہ پڑھو, 5 مرتبہ پڑھو. یہ گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن ہے. میرے بامبے کے میرے پاس اس سال کے 5 یا 6 کیسز ہیں یہ عاشورہ کے, کہ کیسی میریڈ لائف تھی, کیسی ہو گئی, طلاق ہو رہی تھی, اب ہیپی لائف ہو گئی, ڈیورس ہو گیا, بچہ نہیں ہو رہا تھا 5 سال سے. زیارت عاشورہ نے اس کو, اللہ کی زیارت عاشورہ کی برکت سے اس نے ڈیلیور کر دیا. ڈیپس میں چلا گیا تھا, فلیٹ بک گیا تھا, واپس آیا. لیکن پھر میں بار بار ایک ہی بات بول رہا ہوں, میں ایک ایک ورڈ بول کے آگے بڑھا. یہ وہ چیز ہے زیارت عاشورہ. الحمدللہ یہاں پڑھی جاتی, لیکن پڑھتے وقت اس زبان سے جب پڑھ رہے نا, تو پھر اس زبان سے غیبت مت کرو. بس اتنا بولتا ہوں میں. غیبت کرو گے, لوگوں کی باتیں کرو گے, تو عاشورہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مریض کے اوپر اگر پڑھو یا مردے پہ پڑھو, مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. یہ وہ چیز ہے, گولڈ کی مائن ہے. عاشورے سے 40 تک پڑھو, 40 دن. عاشورہ اور 40. عاشورہ وہی دن ہے نا جس دن فاطمہ کا گھر اجڑا. آج 7ویں تاریخ بھی گزر گئی, شب 8 آ گئی. آج شب 8, کتنی جلدی محرم گزر گیا, کتنی جلدی یہ دور گزر گیا. شب عاشور آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے, ایک ایسے شہید کا, ایسے مجاہد کا ذکر ہوتا کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا. جب تک وہ زندہ تھا زینب کے دل کو سکون تھا کہ میرا عباس زندہ ہے. عباس اس شہید کا نام جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا لال ہے. اور بیویوں کے دل کو سکون. شب عاشور, مولا عباس کے جذبے کو دیکھو. مولا عباس تلوار کو سیخل کر رہے تھے, کرتے کرتے پلٹ کر علی اکبر سے کہا, بیٹا کل آدھی فوج کو میں دیکھ لوں گا اکیلا, آدھی فوج کو تم لوگ دیکھنا. اتنے اوبیڈینٹ تھے, اتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی. مولا حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں. شمر آیا آدھی رات کے بعد اور حسین کے خیمے میں پکارا عباس کو. عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے. مولا حسین نے کہا جاؤ بھیا دیکھو وہ کیا چاہتا. باہر آئے, شمر سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو شمر نے کہا, عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے, بس یہ سننا تھا. چہرے کا رنگ بدلا. کہا تجھے شرم نہیں آتی, میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کوئی امان نہیں. امان نامے کو چاک چاک کیا, سر کو جھکا کے خیمے میں آئے. حسین نے پوچھا بھیا کیا ہوا, پورا واقعہ سنایا. واقعہ سنایا تو حسین نے ایک جملہ کہا کہ بھیا اگر جاتے تو بہتر تھا, جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کر چلے جاتے.
پوری زندگی حسین کو جواب نہیں دیا عباس نے، چہرہ سرخ ہوا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے، حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کر پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف جاؤں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اسی طرح پرسہ دینا۔ کہا میں نجف جاؤں گا، میں جا کے بابا علی سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے آگے بڑھ کے عباس کو سینے سے لگا لیا۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ یہ وہ شیر کی مجلس ہے آج پرسہ زینب کو دینا ہے، زینب کو دینا ہے، بیویوں کو پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ عباس کی یاد۔ شب عاشور گزری، عاشورے کی صبح نمودار ہوئی، صبح سے مولا عباس کہتے ہیں کہ بھیا مجھے مرنے کی اجازت دو، آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو۔ حسین یہی کہتے کہ عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزو جب انصار شہید ہوئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، تو عباس نے کہا آقا ان بچوں کو میں نے گود میں کھلایا ہے اور آج یہ بچوں کے لاشیں اٹھاؤ۔ آن محمد کی میتیں آئیں، عباس بار بار اذن لے چاہتے لیکن اجازت نہیں ملی۔ عباس نے کیا کیا؟ خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ کو گود میں اٹھا کر حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو لے کے آ رہے، تو حسین نے کہا سکینہ تم چچا کی سفارش کرنے آ رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آج کی رات کا حق ادا ہو، آج کی رات کا حق ادا ہو۔ حسین کے بچے پیاسے، حسین کے بچے پیاسے۔ آج صبح سے مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی حسین کے پاس جاتے، کبھی عباس کے پاس جاتے اور جا کے کہتے چچا اے میرے آقا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے کہا جاؤ عباس پہلے اہل حرم سے اجازت لے لو۔ مولا عباس خیمے میں آئے، بیویوں کو خدا حافظ کہا اور آخر میں سب سے آخر میں شہزادی زینب کے خیمے میں گئے۔ بی بی زینب کو جناب عباس ماں کی طرح احترام کرتے تھے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے۔ شہزادی کے سامنے جا کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا بی بی مرنے کی اجازت دیجیے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، پھر عباس کے چہرے کو دیکھا، تو عباس نے کہا بی بی کبھی آپ اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں کبھی میرے چہرے کو؟ تو شہزادی نے کہا عباس تم جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے بابا سے پوچھا کیوں لے رہے؟ تو کہا تھا بیٹی تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال ہے، لیکن اب وہ دن آ گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے تم کو، اسی طرح فرصت ہو۔ عزیزو یہ سنا، غازی کا چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر آئے، فوج کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ تم نے قاسم کو پامال کیا، میں آ کے بدلہ لوں گا، تم نے آن محمد کو شہید کیا، میں آ کے بدلہ لوں گا، تم نے پانی بند کیا، میں آ کے بدلہ لوں گا۔ یہ سوچتا ہوا جب حسین کے پاس پہنچے تو حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ آخری راتیں کہا عباس تلوار نہیں چلانا۔ عباس کا جو جذبہ معراج پہ چلا گیا تھا نیچے آ گیا۔ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا عباس نے۔
اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ اطاعت امام کیا ہے، امام کے اوبیڈینٹ کیسے ہونا چاہیے۔ غازی علی کا لال نہر کی طرف چلا، یزیدی فوجوں کے ہاتھوں سے لگامیں چھوٹ گئی، یہ جلال عباس تھا۔ ہر طرف سے آواز بلند ہوئی کہ عباس آ گئے، عباس آ گئے۔ نہر پہ پہنچے، احتیاط اتنی کی کہ مشک سکینہ کو نہر میں باندھا، دور سے چھوڑی، اور جب ٹھنڈی ہوا آنے لگی عباس کے کلیجے پہ تیر چلنے لگا کہ ہائے یہاں تو ٹھنڈی ہوا ہے لیکن میری سکینہ پیاسی ہے، میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ احتیاط اتنی کی کہ مشک سکینہ کو بھرا، واپس ہوئے۔ جب واپس آ رہے تھے حسین در خیمہ پہ کھڑے رہ کر عباس کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ حسین نے دیکھا کہ نہر سے علم بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا، لیکن حسین نے دیکھا چہرہ سرخ ہو گیا مولا حسین کا جب امام نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، عباس کا سیدھا شانہ قطع ہوا۔ پھر حسین نے دیکھا کہ پھر علم نے جگہ بدل دی، دونوں ہاتھ قطع ہو گئے۔ جب دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تو مشک سکینہ کو دانتوں میں لیا، اپنے آپ کو سپر بنایا، لیکن ہرملہ کا تیر چلا، سکینہ کی مشک چھت گئی۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، مجلس ختم کر دی، بس ایک منزل اور مجلس ختم کر رہا۔ کہا سکینہ کی جب مشق دی، اب اس کے بعد عباس نے گھوڑے کا رخ فوجوں میں موڑ لیا۔ فوجوں میں موڑنا تھا عزیزو، یہ قیامت کا لمحہ تھا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا تھا، پوچھتا تھا عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ سر پہ گرز آیا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ حسین کو پکارا، حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے آئے۔ چوتھے امام سے پوچھا کربلا کے بعد کہ مولا یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کے بابا علی اکبر کے پاس بھی گئے، قاسم و محمد کے پاس بھی گئے، لیکن ایک ہاتھ سے تلوار چلی۔ آپ کے چچا کے پاس جب گئے تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلی۔ تو امام نے روتے ہوئے کہا میرے چچا کے جب شانے کٹ گئے تو دشمن سامنے سے وار کرتا تھا، تو میرا بابا چاہتا تھا جلد سے جلد پہنچ جائے، اور حسین پہنچے۔ میں نے مجلس ختم کر دی، جا کے عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر رکھا۔ جب ہٹایا تو پوچھا بھیا کیا ہمارا زانو پسند نہیں آیا؟ تو کہا نہیں آقا، ایسے موقع پر بھی اطاعت دیکھو۔ کہا نہیں آقا، غلام یہ سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے، جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کس کا زانو ہوگا؟ حسین نے کہا میری ماں فاطمہ آئے گی، فاطمہ کے مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ بس ایک منٹ اور مجلس تمام کر رہا ہوں، ایک منٹ اسی طرح پرسا دینا کہ آج فاطمہ تم کو دعا دے، بی بی فاطمہ دعا دے۔ عباس نے کہا آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا۔ غازی اتنا مجبور ہو گیا تو حسین نے ایک آنکھ سے تیر نکالا، خون صاف کیا۔ عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ اب حسین نے کہا کہ بھیا پوری زندگی تم نے مجھے امام کہا، آقا کہا، ایک دفعہ بھائی کہہ کر پکارو۔ عباس نے کہا بھیا خدا حافظ۔ حسین علم لیے خیمے کی طرف آئے، خیمے میں آ کے علم کو اسٹارٹ کیا۔ سکینہ نے دامن پکڑا، کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ حسین نے کمر پکڑ لی، کہا بیٹی تیرے چچا کے شانے کٹ گئے۔ زینب نے سر سے چادر پھینکی، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ واہ علیہ